السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ خیریت؟ آج ہم جو ہے وہ آپ کی اسلامیت کی چھٹی جماعت کی جو کتاب ہے اس کی سنٹیکس بورڈ کی اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور دو ایسے اسباق کے بارے میں بات کریں گے جو آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم ایک طریقے سے جو ہے وہ ریویو کر رہے ہیں، یعنی آپ کو ایسی خاص معلومات دے رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو یہ سب اسباق جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اس میں پہلا جو ہے وہ ایمانیات کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی ایک انسان کے ایمان کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی توحید، جو کہ ہمارا سب سے اہم اور سب سے بڑا دینی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا فریضہ بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، کیونکہ اسلام نے آپ کو جتنے بھی بنیادی عقائد بیان کیے اس میں سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یعنی کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، ایک جاننا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، آپ کو اس میں اور بتایا جائے کہ آپ کو جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں جو ہے وہ مختلف انبیاء بھیجے، مختلف جو ہے وہ آسمانی کتابیں اور صحائف بھیجے، جس کی بدولت جو ہے وہ اس بات کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بار بار تاکید کی کہ آپ عقیدہ توحید پر عمل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تمام تر صفات کے ساتھ ایک مانیں، اور خاص طور پہ جو ہے وہ قرآن پاک کے سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل جو ہے وہ بہت اچھے سے بیان کی ہے، یعنی جو ہے وہ فرمایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ کو بتایا گیا ان اسباق میں کہ آپ کو توحید کی دو اقسام ہیں، یعنی توحید ذاتی اور توحید صفاتی۔ توحید ذاتی یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات کے حوالے سے ایک ماننا، یعنی آپ نے یہ اس چیز کا اندازہ کرنا ہے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے اسے ایک آپ کیسے سمجھیں گے۔ یہ دن رات کا جو ہے وہ طلوع ہونا، موسموں کی تبدیلی ہونا، تیز بارشیں ہونا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ کائنات کے اندر مختلف تبدیلیاں جو ہوتی ہیں، چاند گرہن ہوتے ہیں، سورج گرہن، توحید ذاتی ہونے کے جو ہے وہ دلائل ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اگر کائنات کے توبہ نعوذ باللہ دو خدا ہوتے تو ساری کائنات تو افراتفری میں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بتایا، یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں بھی اللہ نے بتایا کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دو معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ پھر آپ کو انہوں نے توحید صفاتی کے کچھ دلائل بتائے۔